اس طرح بو تراب آئے، حرم کی گود میں اس طرح بو تراب آئے، نبی کے قلب پہ جیسے کوئی کتاب آئے۔ میں اس امام کا قائل ہوں جس کی محفل سے، میں اس امام کا قائل ہوں جس کی محفل سے میرے سوال سے پہلے میرا جواب آئے۔ حرم کی گود میں اس طرح بو تراب آئے۔ بابا جی بلند صلوات۔ اب میں ملتمس ہوں خطیب ولایت جناب علامہ عمران عباس مظاہری صاحب سے کہ وہ آج کی اس مجلس ادا پہ رونق افروز منبر ہوں اور مجلس ادا سے خطاب کریں۔ انشاءاللہ مجلس ادا کا آغاز 6:30 بجے شب ہو جاتا ہے اور علامہ صاحب ٹھیک 8 بجے رونق افروز منبر ہوا کریں گے۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ فصل علی محمد وآلہ الطیبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ مل کے صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ یہ درمیان میں کافی جگہ ہے، جیسے مومنین آ رہے ہیں، زحمت کریں تھوڑا ساتھ مل جائیں۔ آپ بھی تھوڑی زحمت کریں ساتھ ساتھ۔ جزاک اللہ خیر الجزا۔ بانیان مجلس کی توفیقات کے اضافے کے لیے اور اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے آل محمد کی شایان شان بلند آواز سے صلوات پڑھے محمد۔ ایک مرتبہ صلوات ایسے پڑھیں جیسے پڑھنے کا حق ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی جعل محبت آل محمد نعیما دائما وحسنا قائما، لأن اللہ احبهم ثم خلقهم على اخلاقه وأدبهم بآدابه، وتربیت الخلق وحراستها من دابه، ثم خلق الكون والمكان فخلق الخلق ذی حاجة وآہة وآفات۔ صلوات بر محمد و آلہ۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ الاعلی وکتابہ المبین والمتین والحسین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ۔ صلوات بر محمد و حضرات ذی وقار، محبان آل اطہار، شیعان حیدر کرار، برادران اہل سنت،
ساکنان بزم معرفت سرمستان باد ولایت بعنوان تبلیغ ایمان میں بقدر ظرف، بقدر معرفت، بقدر استعداد عقل و عرفان اپنی کم علمی کے مکمل اعتراف کے ساتھ اور باب مدینۃ العلم سے ملنے والی خیرات پر مکمل اعتماد کے ساتھ معروضات آپ کی مقدس اور لطیف سماعتوں کو ہدیہ کر رہا ہوں۔ پروردگار عالم براہ راست نبیوں کے نبی سے مخاطب ہے، اور ارشاد حضرت احدیت ہے یا ایھا الرسول، اے میرے انتہائی قرب میں رہنے والے خاص رسول۔ مخدوم آپ کو سلامت رکھے۔ اے میرے انتہائی قرب میں رہنے والے خاص رسول، بلغ، تبلیغ کر۔ کس کی تبلیغ کر؟ ما، اس کی، انزلہ، جو نازل کیا گیا ہے۔ یہ بات ذہن میں محفوظ رہے کہ کسی ایسے کی تبلیغ ہو رہی ہے جو نازل کیا گیا ہے۔ توجہ ہے نا؟ تبلیغ کر، کل میں نے عرض کیا تھا کہ خدا نے آدم سے نہیں کہا اے آدم تو تبلیغ کر، خدا نے نوح سے نہیں کہا اے نوح تو تبلیغ کر، خدا نے خلیل الرحمن جناب ابراہیم سے نہیں کہا اے ابراہیم تو تبلیغ کر، اے موسیٰ تو تبلیغ کر، اے عیسیٰ تو تبلیغ کر۔ خدا نے تبلیغ کا کہا ہے محمد مصطفیٰ کو، اے محمد تو تبلیغ کر، اس لیے کہ امر تبلیغ اتنا قیمتی ہے جس کے لیے زبان محمد کی ضرورت ہے۔ آپ یقین کریں علی کی محبت ہی کا سبب ہے، یہ صرف اور صرف علی کی محبت کا سبب ہے کہ محمد مصطفیٰ نے ہمیں تبلیغ کرنے کی اجازت دی ہے۔ مجھے امید نہیں تھی کہ میری یہ بات ضائع ہوگی صاحبان بزم معرفت۔ یہ علی کی محبت کا نتیجہ ہے کہ محمد مصطفیٰ نے شیعان حیدر کرار کو اس تبلیغ کی اجازت دی ہے، ورنہ معاف کیجئے یہ تبلیغ بندوں کا کام ہی نہیں، یہ تبلیغ اللہ کا کام ہے۔ یا ایھا الرسول بلغ، اے میرے انتہائی قرب میں بسنے والے خاص رسول تو تبلیغ کر۔ اور میں نے کل عرض کیا تھا کہ بائے بسم اللہ سے سینے والناس تک پورے قرآن میں لفظ بلغ ایک ہی مرتبہ آیا، اور آیا ہے علی کی ولایت کے۔ اے میرے انتہائی قرب میں بسنے والے خاص رسول تو تبلیغ کر۔ مجھے عزت علی کی قسم، پورے دین میں سب سے وزنی چیز، سب سے اہم چیز، سب سے قیمتی چیز ولایت علی ابن ابی طالب۔ مجھے کائنات میں کوئی شے علی کی ولایت کے ہم پلہ نہیں ملی کہ ترازو عدل میں ایک پلڑے میں اگر علی کی ولایت رکھوں تو دوسرے پلڑے میں کائنات بھی رکھی جائے تو بہت ہلکی ہے۔ علی کی ولایت کے برابر اگر کچھ تل سکتا ہے تو دشمن زہرا پہ تبرہ۔ مخدوم آپ کو سلامت رکھیں، پاک بی بی آپ کو سلامت رکھیں۔ اتنی وزنی شے پھر مجھے یہی ملی ہے۔ بسم اللہ اللہ، مخدوم آپ کو سلامت رکھیں۔ بسم اللہ بسم اللہ اور صاحبہ میں قیمت بتا رہا ہوں ولایت علی کی۔ مجھے اس سے قیمتی، اس سے وزنی شے کوئی ملی نہیں۔ اگر اس سے قیمتی کوئی شے ہو تو میرے مطالعے میں نہیں، کوئی بتائے تو میرے علم میں اضافہ ہو۔
اس کی قیمت کے لیے پھر ایک جملہ ہدیہ کرنے لگا ہوں. کل میں نے کہا تھا کہ علی کی ولایت کی قدر و قیمت کے لیے یہی ایک بات کافی ہے کہ توحید سے حج تک ہر خطبہ محمد نے بیٹھ کے دیا ہے. جملہ آگے ہے, جملہ آگے ہے, یہ تو آپ میں نے کہا لفظ کیا, جملہ آگے ہے. توحید سے نماز تک ہر خطبہ محمد مصطفیٰ نے بیٹھ کے دیا ہے. علی کی ولایت کا خطبہ کھڑے ہو کر دیا ہے. اس سے بڑا کمال یہ ہے کہ توحید سے نماز تک ہر خطبہ مسلمانوں نے بیٹھ کے سنا ہے, یہ خطبہ کھڑے ہو کے سننا پڑا. سمجھے ہیں وہ لائق تحسین ہے, خدا کی قسم کھڑے ہو کے سننا پڑا ہر خطبہ. بسم اللہ بسم اللہ. کوشش کریں گے گھونٹ گھونٹ جامع ملا پیتے رہیں. اب جو ہے صاحبان بس بیمار. توحید سے نماز تک ہر خطبہ مسلمانوں نے بیٹھ کے سنا ہے. یہ واحد خطبہ ہے جو مسلمانوں کو سننے کے لیے کھڑا رہنا پڑا ہے. اور محمد مصطفیٰ کو تو کھڑا ہونا ہی بہت اہم ہے. اس پہ ترا یہ ہے کہ یہ نبی وہ ہے جو اللہ کی نماز کے مصلی پہ زیادہ دیر کھڑا رہے تو فوراً جبریل اتر آتا ہے, یا ایھا المزمل قم من اللیل الا قلیلا, اے مزمل والے, اے کملی اوڑھنے والے رسول, زیادہ دیر کھڑا نہ رہ, تیرے پاؤں پہ ورم اللہ کو برداشت نہیں ہوتا. علی کی ولایت کی قیمت اس سے زیادہ کیا ہوگی کہ جس محمد کو خدا مصلی پہ زیادہ دیر کھڑا دیکھ نہیں سکتا, وہ محمد ولایت علی کے لیے چلچلاتی دھوپ میں 4 گھنٹے کھڑا رہا. جو سمجھے ہیں وہ لائق تحسین ہے. قبلہ اس سے بڑھ کے میں کیا قیمت بتاؤں علی کی ولایت. قبلہ اس سے بڑھ کے علی کی ولایت کی قیمت کیا بتاؤں. بسم اللہ. نہیں, علی کا نام لے تو باجماعت لے, ورنہ بے شک چپ کر کے گفتگو سماعت فرما. جس مصطفیٰ کو زیادہ دیر خدا اپنے مصلی پہ کھڑا ہوا نہیں دیکھ سکتا, 4 گھنٹے نصف النہار پہ سورج تھا. نصف النہار پہ 90 ڈگریز بالکل سر کے اوپر. وقت زوال آفتاب, وقت عروج ولایت علی. ہائے ہائے ہائے, کیا محمد نے پیغام دیا ہے سورج کے پجاریوں کو. نہیں سمجھے آپ میں نے کیا کہا ہے. وقت زوال آفتاب. اب جملہ بدلتا ہوں تاکہ جو چہرے حیران ہیں ان پہ نور مودت پھیل جائے. دھیمی آواز میں اونچی بات کرنے لگا ہوں. میں کہہ سکتا ہوں اس لیے کہ میں اپنی بات نہیں کر رہا, بات جو علیوں کی ہے, تو دھیمی آواز میں اونچی بات کرنے لگا ہوں. وقت زوال آفتاب, وقت عروج ماہتاب ولایت ہے. ہائے ہائے ہائے. اچھا کمال ہے, ایک عجیب بات ہے. مجھے امید ہے آپ کی سماعت مجھے سپورٹ کریں گی, کیونکہ جس معیار پہ میں بات کرنا چاہتا ہوں اللہ کرے اسی معیار پہ آپ سماعت کر رہے ہوں. سورج کے اس وقت کو وقت زوال کہا گیا ہے جب سورج مکمل عروج پہ ہوتا. میرے سامنے زیر سامعین تشریف فرما ہے, مجھے بتائیے زوال آفتاب کب ہونا چاہیے. دیکھیں میں اس طرح مختلف زاویے سے چیزوں کو دیکھنے کا عادی ہوں, میری باتوں میں حیرت ضرور ہوتی ہے لیکن نتیجے تک صبر کی درخواست کر رہا ہوں. اصولی طور پہ تو کسی شے کا زوال تب ہوتا ہے جب اس میں نقص آئے,
جب کمی آئے، جب کمزوری آئے، جب گھٹنا شروع ہو جائے. سورج کا وقت زوال کون سا ہونا چاہیے؟ پھر کیا سبب ہے کہ جب مکمل عروج پہ ہوتا ہے؟ اللہ کرے گا میرا جملہ ضائع نہیں ہوگا. میرے سامنے زیرک اور چنیدہ اذہان تشریف فرما ہے. کیا سبب ہے کہ سورج جب مکمل عروج پہ ہوتا ہے تو اسی وقت کو خدا وقت زوال آفتاب کہتا ہے؟ آفتاب کے زوال کا وقت. میں پوری ذمہ داری کے ساتھ جملہ ہدیہ کر رہا ہوں صاحبان بزم معرفت، اور مجھے امید ہے اس جملے کی قدر ہوگی. وقت زوال آفتاب آدم سے لے کے آج تک دین کا کوئی ایسا اہم امر نہیں ہے جو سورج کے نیچے عین اس وقت پایا تکمیل کو پہنچا ہے. میں قبلہ پوری ذمہ داری کے ساتھ جملہ ہدیہ کر رہا ہوں. آدم سے آج تک دین کا کوئی ایسا امر نہیں جو اس وقت پائے تکمیل کو پہنچا ہو جب سورج 90 کے زاویے پہ. یہ وہ وقت ہے جب سایہ گم ہو جاتا ہے. ہائے 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 ہائے. جملہ لطیف اذہان کا حصہ ہوگا اور آگے وہ بیٹھے جو حوصلے میں بڑھ کے ہو. پچھلے سے بڑے حوصلے والا آگے بیٹھے، اس لیے کہ بات علی کی ہے. چھوٹے حوصلے والا کوشش کرے کہیں پیچھے موقع ملے. مولا آپ کو سلامت رکھیں. امید تو یہی ہے کہ سارے حوصلے والے ہیں، لیکن میں کیا کروں کہ میں نے انبیاء کے حوصلے بھی چھوٹے چھوٹے ہیں. اس معاملے ہر معاملے میں نہیں، اس معاملے. اور یہ میں کوئی خطابت کے رنگ میں نہیں کہہ رہا، خود مالک ولایت کا فرمان. امرنا صعب مستصعب، ہمارا امر انتہائی مشکل. صعب مشکل ہے، مستصعب اور اسے مشکل بنایا گیا ہے. لا یحتملہ الا ملک مقرب، ہر فرشتے کا حوصلہ نہیں کہ اسے برداشت کر سکے. میں ہمیشہ کہتا ہوں ممبر سے جب میں بات کروں تو یہ نہ سمجھے گا کہ خطابت ہے. میرے پاس جب تک دلیل نہ ہو میرا اپنا قلب و ضمیر مطمئن نہیں ہوتا. امرنا صعب مستصعب، ہمارا امر گراں ہے، مشکل ہے، وزنی ہے، اہم ہے، پیچیدہ ہے. مستصعب، اور اسے مستصعب یعنی بنایا ایسا گیا ہے. لا یحتملہ الا ملک مقرب، ہر فرشتے کا حوصلہ نہیں کہ اسے برداشت کر سکے. اور نبی مرسل، اور ہر نبی کا بھی حوصلہ نہیں. میں تھوڑی کہہ رہا ہوں، علی کہہ رہے ہیں، قبلہ علی کہہ رہے ہیں ہر نبی کا حوصلہ نہیں کہ اس امر کو برداشت کرے سوائے اس نبی کے جو مرسل ہے. ہر فرشتے کا حوصلہ نہیں الا ملک مقرب، سوائے اس فرشتے کے جو مقرب ہے. یعنی ہر فرشتے کا حوصلہ نہیں کہ امر ولایت کو برداشت کرے. ہر نبی کا حوصلہ نہیں کہ امر ولایت کو برداشت کرے. ملک وہ برداشت کرے گا جو ملک مقرب ہے، نبی وہ برداشت کرے گا جو نبی مرسل ہے. او مومن امتحن اللہ قلبہ، اور ہر مومن کا بھی حوصلہ نہیں صرف اس مومن کا جس کے قلب کا اللہ امتحان لے چکا ہے اور
مجھے نہیں پتا کہ جو قائلین ولایت علی ہیں وہ کس بات پہ خوش ہوتے ہیں، کس بات پہ راضی ہیں۔ میرے سامنے تو بہت بڑا انعام ہے، وہ آپ کے سماعتوں کو ہدیہ کر رہا ہوں۔ قائلین ولایت علی کو اس بات پہ خوش ہونا چاہیے جسے علی کی ولایت دل سے بھلی لگتی ہو، وہ یقین رکھ لے کہ وہ اللہ کا امتحان پاس کر چکا ہے۔ اس سے بڑا تحفہ میرے پاس نہیں تھا ولایت کے حوالے سے۔ مخدومہ آپ کو سلامت رکھے۔ جی بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ۔ امامت علی کی ہے، ایمان ہے علی سے، امامت علی کی ہے، کعبہ خدا کا گھر تو حرمت علی کی ہے۔ دنیا میں بس علی کی ولایت کی بات کر، جنت کا غم نہیں، وہ ضمانت علی کی ہے۔ اس سے بڑھ کے کیا تحفہ چاہیے آپ کو؟ اور اللہ کا امتحان آپ نے کیا سمجھا؟ کیا میٹرک کا امتحان ہے؟ ایک دھیمی آواز میں اونچا جملہ کہنے لگا ہوں، صاحبان بس میں معرفت، مجھے نہیں پتا قائلین ولایت کس بات پہ راضی، جس بات پہ مجھے خوشی ہو رہی ہے وہ آپ کے سماعتوں کو ہدیہ کر رہا ہوں۔ جس بندے کو علی کی ولایت قلب میں ٹھنڈک پیدا کر، وہ یقین کر لے کہ اس نے اللہ کا امتحان پاس کر لیا۔ اور جانتے ہیں اللہ کا امتحان کیا ہے؟ دھیمی آواز ہے، بات اونچی ہے، مجھے امید ہے آپ ضائع نہیں کریں گے۔ اللہ کا امتحان کیا ہے؟ ہر نبی کو خدا نے امتحان کے قابل نہیں سمجھا۔ مجھے آپ نے بتانا ہے کہ آپ نے کس معیار پہ بات کو سننا۔ میں نے کل بھی بتایا تھا کہ موضوع میں کچھ اور پڑھنا چاہتا تھا، لیکن میرے بھائی نے مجھے اندر کہا آل محمد انہیں سلامت رکھے، ان کے بزرگوں کو سلامت رکھے، ان کا سایہ سلامت رہے، مخدومہ کونین ان کی عزاداری، ان کی کوشش اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، اور ان کے اجداد کے نامہ اعمال میں اس کا اجر درج فرما۔ پروردگار ان کی عزت میں، معرفت میں، رزق میں، توفیقات میں اضافہ فرما۔ تو میرے بھائی نے اندر ہی یہ بات کی، میں نے کہا جی پڑھنا کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی موضوع تو ہم نے باہر لکھ کے لگایا ہے، تبلیغ ایمان۔ تو یہاں بیٹھے بیٹھے ہی میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ تبلیغ ایمان ہی پہ بات ہو۔ تو میں نہ تو کچھ تیار کر کے آیا ہوں، نہ کوئی ریہرسل کی ہے، نہ کوئی مشق کی۔ میں یہاں بیٹھا ہوں، آپ کا معیار سماعت بتائے گا کہ کس معیار کی گفتگو آپ ولایت کے حوالے سے سننا چاہتے ہیں۔ اور میں بار بار مختلف جملے کہہ کے ٹیسٹ بھی کر رہا ہوں کہ جہاں آپ کی معیار سماعت کا مجھے سمجھ آئے، اسی معیار پہ میں گفتگو کروں۔ اس لیے کہ علی کا فرمان ہے کلم الناس علی قدر عقولہم، لوگوں سے بات کرو ان کے معیار عقل کے مطابق۔ اور ایک جملہ ہدیہ کر دوں لطیف اذہان کے۔ بہت سی باتیں ہیں جو میرا دل کرتا ہے کہ انہیں اونچی آواز میں کہا ہی نہ جائے، اس لیے کہ باتیں جو علیوں کی ہیں، تو جب بات ہی اتنی بلند ہو تو اسے آواز کی سپورٹ کی ضرورت کیا ہے؟ معیار عقل مومن کیا ہے؟ معیار عقل مومن یہی ہے کہ ہماری عقل علی ہے۔ جو سمجھے ہیں وہ لائے کے تحسین ہے۔ تار سے گھبرانے والے مومنین ذرا حوصلہ فرمائیں، جو پیچھے تشریف فرما ہے، داد سے گھبرانے والے مومنین حوصلہ فرمائیں۔ معیار عقل مومن یہ ہے کہ عقل مومن علی ہے، تو معیار آپ خود سمجھ لیجئے۔ مخدومہ کونین آپ کی معرفت سلامت رکھیں۔ میں بات کر رہا تھا امتحان کی۔ اللہ کا امتحان اتنا گراں ہے کہ خدا نے ہر نبی سے امتحان نہیں لیا، فقط ایک نبی سے، ابراہیم سے۔ ابراہیم سے امتحان لیا، اور امتحان جیسے ہی ابراہیم نے پاس کیا، خدا نے کہا انی جاعلک للناس اماما، جا ابراہیم میں نے تجھے انسانوں کا امام بنا دیا۔ ہائے ہائے
امام اسے کہتے ہیں جو آگے چلے. یہ امتحان خدا کے امتحان میں کامیابی کا نتیجہ ہے کہ ابراہیم امام بنے. تو پھر جملہ کہنے کا مجھے حق دیجئے، جو خدا کا امتحان پاس کر چکا ہو وہ اس لائق ہوتا ہے کہ اللہ کی مخلوق پیچھے ہو اور وہ آگے ہو. اسی لیے معصوم فرماتے جب میدان قیامت ہوگا ہر مخلوق پیچھے ہوگی، علی کا محب آگے ہوگا. اس لیے کہ امتحان میں کامیاب ہو چکا ہے. اچھا ایک بات اور بھی یاد رکھیے، کبھی کبھی امتحان پاس کرنے کے بعد بھی کیس بن جاتا ہے. جو اسٹوڈنٹ ہے وہ سمجھتا ہے یو ایم سی بنتا ہے یو ایم سی کیونکہ بلا انفیئر مینز کیس، ایسا ہی یو ایم سی بن جاتا ہے. سب کچھ ٹھیک ٹھاک لگتا ہے، کمرہ امتحان سے اچھا خاصا پیپر کر کے نکلے، بعد میں پتہ چلتا ہے کہ جناب پیش ہو جائیں یو ایم سی بن چکا ہے. بس دعا اتنی کریں کہ اگر آپ کو لگ رہا ہو کہ اچھا پیپر کر لیا ہے تو دعا کریں کہیں یو ایم سی میں نہ پھنس جائے. جی مخدومہ کونین آپ کو سلامت رکھیں. ہر نبی متحمل امر ولایت نے، ہر ملک اتنا حوصلہ نہیں رکھتا کہ امر ولایت کو برداشت کر سکے. ہر مومن کا بھی حوصلہ نہیں. میں ہاتھ باندھ کے ایک جملہ کہہ رہا ہوں، لڑنے کی ضرورت نہیں، لڑنے جھگڑنے کی ضرورت نہیں کہ فلاں پڑھ رہا ہے اور فلاں نہیں. جب علی نے کہہ دیا کہ ہر مومن کا حوصلہ نہیں، جب علی نے کہہ دیا ہر مومن کا حوصلہ نہیں، اللہ صاحب کو یہ حوصلہ عطا کرے. وہ تو خیر عطا کرتے ہی ہیں، وہ کسی کو محروم نہیں رکھتے. بندہ محروم ہوتا ہے تو خود ہوتا، بندہ اپنے کسب سے محروم ہوتا. اگر ان کی توفیق مانگتا رہے تو وہ کبھی محروم نہیں رکھتے. یہ امر اتنا گرا ہے، امرنا صعب مستصعب لا یحتملہ الا ملک مقرب. اور پھر ایک درجہ بلند، خدا کی قسم کیا فرمان ہے، میں قربان ہو جاؤں اس امر ولایت پر. اللہ بھی ولی ہے، بس یہی رک جاؤں. جی آگے تو آپ کو مکمل کرنا چاہیے تھا، آپ کس انتظار میں بیٹھے. لفظ بھی بتا رہا ہے، اللہ بھی ولی ہے، نبی بھی ولی ہے، رسول بھی ولی ہے، علی بھی ولی ہے. بہت بڑا پیغام دے رہا ہوں صاحبان بس میں معرفت. اللہ بھی ولی ہے، رسول بھی ولی ہے. ابھی میں رسول کی ولایت پہ بات نہیں کر رہا، انشاءاللہ ایک تقریر پوری رسول کی ولایت پہ ہوگی. رسول کی نبوت پہ بات ہوئی ہے، رسالت پہ بات ہوئی ہے، رسول کی ولایت پہ بات نہیں ہوئی. میں انشاءاللہ ایک تقریر رسول اللہ کی ولایت پہ کروں گا. یہاں مجھے مقصود ہے اللہ کی ولایت، علی کی ولایت. اللہ بھی ولی ہے، علی بھی ولی ہے. اللہ نے عہدہ بندگی کو اختیار نہیں کیا، کسی بندے کو عہدہ الوہی کے قابل سمجھا ہے. آپ کی حیرت مجھے مجبور کر رہی ہے کہ میں روایتی انداز سے گفتگو کروں. اللہ نے عہدہ بندگی کو، بیٹا مجلس میں بولتے ہیں تو آواز حق کی تائید میں لکھی جاتی ہے، اور اگر بولنے میں جھجک محسوس ہوتی ہو
کئی افراد ایسے میں نے دیکھے ہیں کہ کچھ غلطی ہو گئی ہے، باپ ناراض ہے، ماں ناراض ہے، اس کہتے جاؤ باپ سے معافی مانگو، کہتے مجھے شرم آتی. سبحان اللہ. جی میں باپ سے ماں سے نہیں، جی مجھے شرم آتی ہے، معافی کیسے مانگو؟ یہ جھجک تو دور ہونی چاہیے. یہ بھی کوئی شرم ہوئی کہ بلا یہ کوئی شرم ہے کہ باپ سے معافی کیسے مانگے، ماں سے معافی کیسے مانگے؟ اگر کسی کو یہ جھجک ہے تو وہ جلد اتارے، ایسا نہ ہو کسی مصیبت میں گرفتار ہو جائے. اور جو مجلس میں بیٹھا ہو اور علی کی بات چل رہی ہو بولتے ہوئے جھجک ہے تو جلد اتارے. اتارے بیٹا، آپ ابھی اتارو، ابھی جھجک اتارو. بڑی مماثلت ہے. کچھ لوگ نماز پڑھتے ہوئے تو سب دیکھتے ہیں ایک دوسرے کو، کچھ رفع یدین یوں کرتے ہیں، اللہ اکبر، یہ ہے رفع یدین. دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو کھولنا اور کانوں کے برابر لانا اور پھر. اور کچھ کی رفع یدین یہ ہے اللہ اکبر. نہیں دیکھی آپ تو شاید جو خاموش ہے خود ہی تو نہیں ہے. کچھ کی رفع یدین یہ ہے اللہ اکبر، اور کچھ کی یہ اللہ اکبر اللہ اکبر. ایسے یہ کیا ہے؟ مجھے خدا کی قسم جتنا فرق اس رفع یدین میں اور اس میں ہے، بس جو سمجھے ہیں ان کے لیے میں نے کہہ دیا ہے، جو نہیں سمجھے انہیں سمجھنا ہی نہیں. مخدومہ آپ کو سلامت رکھے، مخدومہ آپ کو سلامت رکھے. یہ تو آپ کی مرضی ہے، پیسے تھوڑی لگتے. یوں رفع یدین کریں آپ کی مرضی ہے، یوں کریں آپ کی مرضی. علی کا ذکر دل کو ٹھنڈک بھی پہنچا رہا ہو، ہاتھ یوں کریں آپ کی مرضی ہے، یوں کریں آپ کی مرضی. آپ تو بیٹا جھجک اتار لے، آپ تو اتار لے. پاک بی بی آپ کو سلامت رکھے. جی بسم اللہ. حضور آل محمد آپ کو سلامت رکھے. انشاءاللہ بات علی کی ولایت کی ہو رہی ہے تو میں ساتھ ساتھ تربیت بھی کرتا ہوں گا انشاءاللہ. جی کہ علی کی بات ہو رہی ہو تو سننے کے معیارات کیا ہیں؟ مجھے علی کی پاک، جو اب تک یہاں بیٹھا ہے اور زبان کی عبادت سے محروم ہے، اس کی محرومی دور کرنے لگا ہوں. علی کی ولایت اتنا اہم امر ہے کہ مجھے علی کی پاک نالین سے اڑنے والی طاہر گرد کے چمکتے ہوئے مقدس ذروں کی قسم، جب بھی زمین پہ کوئی بندہ علی کی بات کرتا ہے اللہ کی کل کائنات اس کی طرف متوجہ ہو رہی ہے. بولتا وہی ہے جس کی زبان ذکر کی امانت ہو. پاک بی بی آپ کو سلامت رکھیں. نہیں 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 نہیں، آپ پیچھے رہ گئے ہیں. اللہ کی کل کائنات نہیں، مجھے علی کی قسم فرشتوں سے تسبیح چھوٹ جاتی ہے، اور فرشتے تو کیا اللہ بھی متوجہ ہو جاتا ہے. ارے ولی کی بات ہو رہی، ارے ولی کی بات ہو رہی. سلامت رہیں آپ، سلامت رہیں. مکمل پوری کائنات خدا اور خدائی. بس اب آواز سیکھے آپ نے چھڑے. خدا اور خدائی سب کی توجہ مرکوز ہو جاتی ہے اس بندے کی طرف جو ولایت علی پہ بات کر رہا ہو. آپ کا کیا خیال ہے کہ جب رسول نے خم غدیر میں ولایت علی کی بات کی تھی تو صرف سوالات سن رہے تھے؟
نئی کتابیں پڑھیے، جا کے تاریخ پڑھیے. جب کائنات کے رسول نے کہا من کنت مولا، اس سے پہلے کائنات کے رسول نے پوچھا الست اولا بکم من انفسکم، بتاؤ میں محمد کس کا مولا ہوں. بس محمد مصطفیٰ کا سوال کرنا تھا. کائنات کا ذرہ ذرہ پکارنے لگا میرا مولا میرا مولا میرا مولا میرا مولا. تب رسول نے بازو پکڑ کے کہا من کنت مولا. آج بی بی آپ کو سلامت رکھیں، مخدومہ آپ کو سلامت رکھیں، مخدومہ آپ کو سلامت رکھیں. سب عبادت کیجئے، سلامت رہیں. میں نے 3 موقعوں پہ کل کائنات کو رکتے دیکھا ہے. 3 موقع ہیں جب میں نے کائنات کو رکتے دیکھا ہے. یا معراج کی رات، یا زینب کے خطبے پہ، یا ام غدیر پہ. کچھ حیران ہو رہے ہیں کہ میں نے کون سے خطبے کی بات کی ہے. کچھ حیران ہو رہے ہیں میں نے کون سے خطبے کی بات کی ہے. جب دربار یزید میں پیغمبر جلال الہی بلکہ علی کی بیٹی نے گفتگو شروع کی، اور یزید نے اشارہ کیا کہ شور کرو تاکہ آواز نہ سنی جا سکے. لوگوں نے شور مچانا شروع کیا. پیغمبر جلال الہی نے علی کی علی بیٹی نے دائیں بائیں دیکھا، ہر طرف شور ہی شور ہے. ایک بندے کی آواز دوسرے کے کام تک نہیں پہنچ رہی. اچانک علی کی بیٹی نے لہجہ الہی میں کہا خاموش ہو جاؤ، مجھے علی کی عزت کی قسم. سرکار باقر فرماتے جیسے ہی علی کی بیٹی نے کہا خاموش، پوری کائنات یوں رک گئی جیسے شب معراج رک گئی. جس کا جہاں ہاتھ تھا وہی رک گئے، جس کا جہاں قدم تھا وہی رک گئے، جس کی جہاں زبان تھی وہی رک گئی، جس کی جہاں نگاہ تھی وہی رک گئی. لمحے بھر میں یوں لگا جیسے بتوں کے جھرمٹ میں کعبہ بول رہا ہے. پاک بی بی آپ کو سلامت رکھیں، مخدومہ آپ کو سلامت رکھیں. جم گئے، رک گئے. لمحے بھر میں یوں لگا جیسے بتوں کے جھرمٹ میں کعبہ بول رہا. کائنات رک گئی، ہمتن گوش. کائنات کی نگاہیں مرکوز ہو گئی. ایک یہ موقع ہے. پہلا موقع ہے معراج، جب پوری کائنات رکی. یہی سبب ہے تاریخ نے لکھا ہے رسول واپس آئے تو کنڈی ہل رہی تھی. جانتے ہیں کنڈی کیسے ہلتی ہے؟ ایسی چھوٹی چھوٹی باتوں کی وضاحت کرتے ہوئے مجھے بہت اچھا محسوس ہوتا، کیونکہ ان چیزوں کی طرف توجہ نہیں. جانتے کنڈی ہلتی کیسے ہے؟ 2 صورتیں. یا تو کوئی پکڑ کے ہلائے تو وہ خاص وقت تک ہلتی رہے گی، پھر گریویٹیشنل پل کی وجہ سے آہستہ آہستہ رک جائے. 18,000 سال کے بعد اگر کنڈی ہل رہی ہو تو یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ کنڈی یہاں نہیں رکی، کہیں یہاں رکی ہے یا یہاں رکی. توجہ ہے نا صاحبان بس میں مارا. یا معراج کی رات کائنات رکی، یا خطبہ
जनाब उलिया मकाम पे रुकी सुभान अल्लाह। या फिर खुम गदीर में खुतबाए विलायत पे रुकी और आखिरी मर्तबा पूरी कायनात उस वक्त रुकेगी जब काबे के साथ पुश्त लगा के नरजिस का बेटा कहेगा हुलिम्मु इला बैतिल्लाह, जिसने अल्लाह की बैत कर लिया है। मखदूम आपको सलामत रखे, पाक बीबी आपको सलामत। अमरे विलायत गिरा है। या इमाम अल-मुंतज़र, या वलीयुल आलमीन, या वलीयुल आलमीन, नाराए हैदरी। जिए गिरा सलामत रहे। क्या कहने तवज्जो है साहिबान बदलूं हमारा अम्र गिरा है, बेशक बेशक हर कोई इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता इल्ला मलकुन मुकर्रबुन, फरिश्तों में से सिर्फ वो फरिश्ता। एक जुमला फिर कहने लगा हूं धीमी आवाज में, ऊंचा जुमला। मलकुन मुकर्रब का मतलब है सिर्फ वो फरिश्ता जो अल्लाह का सहाबी है। ये जी 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 सलामत रहे। और चले किसी की समात का इम्तिहान तो नहीं मैं कह सकता, मैं कहा करता हूँ कि ये जो अज़ा खानों के खुले हुए दरवाजे हैं ये दरवाजे नहीं, ये आज भी हुसैन बाजू खोल के वक्त के भटके हुए हुर का इंतजार कर रहा है। शायद जहां भी अकीदे का कोई भटका हुआ हुर अलैहिस्सलाम बनने आया हो तो वो यहां से अलैहिस्सलाम बन के जाए। अल्लाह के जो कुर्ब में रहेगा उसी को तो सहाबी कहते हैं। कुर्ब ही तो सोहबत है, यानी सोहबत खुदा में रहने वाला अल्लाह का सहाबी। अली को समझने के लिए अल्लाह का सहाबी होना पड़ता है। हाय हाय हाय, पता नहीं कौन समझा है मैंने क्या कहा। अब आप क्या चाहते हैं मुझसे और क्या चाहते हैं? अली को समझने के लिए अल्लाह का सहाबी होना शर्त है। और फिर मेरे इमाम ने अजीब जुमला कहा कि विलायत अम्र विलायत हर फरिश्ता नहीं समझ सकता, सिर्फ मलक मुकर्रब। हर नबी मुतहम्मिल नहीं, सिर्फ नबी मुरसल। हर मोमिन की बर्दाश्त नहीं, सिर्फ मोमिन जिसके कल्ब का अल्लाह इम्तिहान ले चुका है। और फिर इमाम ने फरमाया नहीं नहीं नहीं, खबरदार, ला यहतमिलहु मलकुन मुकर्रबुन, अली की विलायत का अम्र मलके मुकर्रब भी नहीं समझ सकता है। वला नबियुल मुरसलुन, ना नबी मुरसल समझ सकता। वला मोमिनुन यम्तहन अल्लाह कल्बहु, ना वो मोमिन जिसका कल्ब का अल्लाह इम्तिहान ले चुका है। तो किसी ने पूछा फरजंदे रसूल फिर समझ कौन सकता है? इमाम ने फरमाया बेमन शेना, जिसे हम चाहे वो समझ सकता है। हाय 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 हाय, बेमन शेना, से हम चाहें, जिनके बारे में हम चाहें। कूजा बहुत छोटा होता है और समंदर बहुत बड़ा। कूजा बहुत छोटा है, समंदर बहुत बड़ा है। कूजे में समंदर नहीं आता, समंदर में तो कूजा आ सकता है। बड़ा अजीब जाविया है जो हत्या कर रहा हूं।
کہ بھلا کوزے میں سمندر نہیں آ سکتا؟ اگر کوئی چاہے کہ سارا سمندر کوزے میں آ جائے تو کوزے میں تو سمندر نہیں آ سکتا. ہاں اس کے پاس ایک آپشن ہے کہ وہ کوزے کو سمندر میں پھینک دے اور بھول جائے. جو سمجھے ہیں وہ لائق تحسین ہیں, جو سمجھے ہیں وہ لائق تحسین ہیں. سمندر کوزے میں آنے والا نہیں, ایک ہی آپشن ہے کہ کوزہ سمندر میں ڈالو اور بھول جاؤ, پھر کوزہ جانے سمندر جانے. لیکن ایک مرتبہ اگر آپ نے کوزہ سمندر سے نکال لیا, اب کوزے کا اور سمندر کا تعلق ٹوٹ گیا. اب اتنا ہی ہے جتنا کوزے میں. میں آپ کو کوزہ عقل کو لامحدود بنانے کا فارمولا دے رہا ہوں. آپ حیران ہو رہے ہیں لامحدود کیسے؟ محدود چیزیں بھی لامحدود ہو سکتی ہیں. آپ کو شاید حیرت ہو کہ جناب جو محدود ہے وہ لامحدود کیسے ہو سکتا ہے؟ تو گھر میں حوض بنائیے. فارمولا دے رہا ہوں, کوزہ عقل کو لامحدود کرنے کا فارمولا. جو چاہتا ہے وہ توجہ کرے. محدود چیزیں لامحدود ہو سکتی ہیں. طریقہ کیا ہے؟ طریقہ ایک ہی ہے. اب گھر میں حوض بنائیے پانی کا, وہ محدود ہے. محدود ہے. اچھا آپ یوں کیجئے کہ پائپ کے ساتھ اسے متصل کر دیجئے سمندر کے ساتھ. اب بتائیے کوزے کی حدیں کہاں تک پھیل گئی؟ کاش آپ سمجھیں میں کیا کہہ رہا ہوں. اب بتائیے آپ کے گھر میں جو تالاب ہے اس کی حدیں کہاں تک پھیل گئی؟ جہاں جہاں تک سمندر کی حدیں ہیں, اس لیے کہ متصل ہے. یہ اتصال ٹوٹے گا تو محدود ہے. اتصال قائم رہے تو یہ بھی سمندر کی طرح لامحدود ہے. بس ایسے ہی کوزہ بھر کے نکالو گے تو کوزے میں سمندر محدود ہے, اور اگر کوزہ سمندر کے حوالے کر دو تو کوزے کی حدیں بھی سمندر کے برابر پھیل سکتی ہے. سلامت رہے. کوزہ عقل میں یہ سمندر آنے والا نہیں, لیکن سمندر میں تو کوزہ آ سکتا ہے. تو ہمارے پاس آپشن ایک ہی ہے کہ کوزہ سمندر کے حوالے کریں اور بس پھر سمندر جانے اور کوزہ جانے. جب بھی آپ کوزے کی بات کریں گے یہی کہیں گے سمندر کے اندر ہے. بس درخواست اس غریب کی تفسیر کی یہی ہے کہ کوزہ عقل کو ہر وقت سمندر کے اندر رکھیے. سمندر کے اندر رکھنے کا مطلب کیا ہے کہ کوزہ کہیں سے خشک ہوگا کہیں سے تر. بولیے کوزہ. اچھا آپ تجربہ کر لیجیے گا, کوزہ لیجیے اسے سمندر سے بھر کے دیکھ لیجیے, کوئی نہ کوئی حصہ کوزے کا خشک رہ جائے گا. ایک بھائی نے بات کی ہے کہ جہاں سے آپ پکڑیں گے وہ جگہ خشک رہ جائے گی. اس کے علاوہ بھی خشک رہ سکتا ہے کیونکہ کوزے کے ساتھ ہوا بھی جاتی ہے. لیکن اگر آپ کوزے کو سمندر میں چھوڑ دیں تو وہ مقام جہاں سے آپ نے اسے ہولڈ کیا ہوا تھا وہ بھی تر ہو جائے گا, اور جو اس میں ہوا ہے وہ بھی بلبلوں کی صورت میں اوپر آ جائے گی. اب کوزے کا کوئی حصہ ایسا نہیں رہے گا جو تر نہ ہو. ہر مومن نے کوشش کی ہے کہ وہ اپنے کوزے کو آب ولایت سے تر رکھے. یہ کوشش ہر مومن نے کی ہے.
کہ اپنے کوزے کو آب ولایت سے تر رکھے، مگر دو وجہوں سے خشک رہ جاتا ہے، کہیں کہیں سے۔ ایک تو سمندر میں ڈوبنے کے خطرے سے آپ نے پکڑ رکھا ہے، یہ سمندر ہے، یہاں پکڑیے اس لیے کہ ڈوبے گا تو پھر آپ کا نہیں رہے گا۔ میں نے کل بھی کہا تھا کہ ہم جام گھونٹ گھونٹ پئیں گے، اور چونکہ بات ولایت کی ہے تو کوشش صرف اتنی کریں کہ معیار سماعت ایسا ہو کہ جس معیار پہ ولایت پہ بات ہونی چاہیے میں اس معیار پہ کروں، مجھے نیچے نہ آنا پڑے، ادھر ادھر کی بات نہ کرنی پڑے۔ میں کرنا پسند بھی نہیں کرتا، بہت سے سامعین تشریف فرما ہیں جو مجھے اکثر سنتے رہتے ہیں، تو میری کوشش یہی رہتی ہے کہ موضوع جو ہے وہی رہے، ایسا نہ ہو کہ آیت بس پڑھ دی جائے اور پھر باتیں کہیں اور کی جائیں۔ یہ میری مجبوری رہتی ہے کہ موضوع ہی میرا مقصود ہے، اور علی کی ولایت سے بڑا موضوع میں نے کائنات میں دیکھا بھی نہیں۔ ہر موضوع اسی موضوع کے ذیل میں ہے، ہر موضوع اسی موضوع کے ذیل میں ہے۔ علی کی ولایت سمجھ میں آئے گی، پھر رسالت سمجھ میں آئے گی، پھر توحید سمجھ میں آئے گی، پھر اللہ کا دین سمجھ میں آئے گی۔ خدا کی قسم یہ واحد تالا ہے جو اگر نہ کھلے تو سمجھیے سب کچھ بند ہے۔ یہ تالا کھلے گا تو ہر خزانہ آپ کے سامنے ہوگا، خزانہ توحید بھی سامنے ہے، خزانہ رسالت بھی سامنے ہے، خزانہ دین خدا بھی سامنے ہے، باہر دروازے پہ تالا ہے۔ اور اس تالے کی چابی ہے ولایت علی۔ پھر اگر کسی نے سوچ لیا ہے کہ میں نے کوئی خطیبانہ بات کی ہے تو معصوم کا فرمان، اس کا ریفرنس آپ نوٹ کر لیجیے، وسائل الشیعہ شیخ الریاملی علی اللہ مقامہ، ہماری سنن اربعہ ساری کی ساری کتابیں، اصول کافی پڑھ لیجئے، ملا یاظر الفقی پڑھ لیجئے، استبصار پڑھ لیجئے، ساری کتابیں، میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، ساری معتبر کتابوں میں یہ فرمان موجود ہے کہ بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزیں۔ اب میں ان چیزوں پہ بحث نہیں کرنا چاہتا، مجھے تو ولایت کے حوالے سے بات کرنی ہے۔ معصوم نے فرمایا 5ویں چیز ولایت ہے، فالولایت مفتاحہن، اور ولایت باقی سب چیزوں کی چابی ہے۔ اب صرف میرا جملہ تو نہیں رہ گیا، آپ تو قول معصوم بھی ساتھ ہے۔ ولایت وہ کی ہے جس سے سب کھلتا ہے، ولایت وہ چابی ہے جس سے در رحمت کھلتا ہے۔ میں 1 یا 2% چہرے ایسے دیکھ رہا ہوں جنہیں ابھی توفیق نہیں ہو سکی زبان کی عبادت کی، ان کے لیے توفیق خدا سے مانگ رہا ہوں۔ ولایت وہ چابی ہے جس سے در رحمت کھلتا ہے۔ اب جب مسجد میں جاؤ تو دعا پڑھتے ہوئے غور کرنا کہ کہہ کیا رہے ہو، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، پروردگار رحمت کا دروازہ کھول دے۔ ہائے ہائے، نہیں کھلے گا میرا بھائی، اس کی چابی ولایت علی ہے۔ محمد کے گھر کا در بھی بند ہو جاتا ہے اگر دل میں ولایت علی نہیں ہوتی۔ وہ محمد جس کا در کسی کے لیے بند نہیں، ہائے ہائے، اس جملے کے وزن کو تو سمجھیے، وہ محمد جس کا دروازہ کسی کے لیے بند نہیں، وہ اس بندے پہ بند ہے جس کے ہاتھ میں چابی نہیں۔ در رحمت بھی کھلے گا تو اسی چابی سے۔ اور کمال اس چابی کا یہ ہے، یہ نہیں کہ اس چابی کی ڈپلیکیٹس بنی ہوئی،
کہ خدا نے ہر مومن کو ڈپلیکیٹ عطا کر. یہ بھی اس چابی کا معجزہ ہے، بھی ایک ہے بھی ہر ہاتھ میں. کوئی تو سمجھے میں کیا کہہ رہا ہوں. جملہ کہہ دوں لطیف اذہان کے لیے، جو اب تک حیرت زدہ ہے اور داد دیتے ہوئے مومنوں کو دیکھ کے گھبرا رہے ہیں، اس چابی کی ڈپلیکیٹس نہیں بنائی اللہ نے کہ ہر کسی کے ہر مومن کے ہاتھ میں الگ دی ہو. چابی ایک ہے مگر ہر مومن کی ہتھیلی پہ ہے. علی کی ولایت کی تو چابی حاضر ناظر ہے. علی کو کیا ہونا چاہیے؟ ایک ہی چابی ہر مومن کے پاس. جس کی ولایت کی چابی حاضر و ناظر ہے، اسے خود کیا ہونا چاہیے؟ مجھے علی کے لیے یہ لفظ ہی بہت چھوٹا لگتا ہے، حاضر و ناظر. شاید کوئی قدر کر سکے میری بات کی، کیونکہ میں ان معاملات کو بڑے مختلف اینگل سے دیکھنے کا عادی ہوں. آپ بحث کر رہے ہیں رسول حاضر و ناظر ہے یا نہیں، علی حاضر و ناظر ہے. علی اور محمد کے لیے یہ لفظ ہی چھوٹے. جملہ کہہ دوں لطیف اذہان کے لیے، بڑا جاہل ہے وہ بندہ جو علی کو حاضر دیکھنا چاہتا ہے. یہ نہ کہے علی حاضر ہے یا نہیں. علی حاضر نہیں ہوتا، کائنات علی کے لیے حاضر ہوتی ہے. اس کی بات کر رہے ہو، کس کی بات کر رہے ہو؟ کون بڑا حاضر ہوتا ہے یا چھوٹا؟ بولیے بولیے، کون حاضر ہوتا ہے؟ آپ بارگاہ میں آتے ہیں تو کہتے ہیں حاضری ہو گئی. چھوٹا بڑے کے پاس جائے تو حاضر ہوتا ہے، بڑا چھوٹے کے پاس آئے تو حاضر نہیں ہوتا. پہلے یہ فیصلہ کر لو تم بڑے ہو یا علی بڑا ہے. تم بڑے ہو یا رسول بڑا ہے؟ رسول حاضر ہے، رسول ناظر ہے. تم حاضر ہو. تم کہاں حاضر ہو؟ علی کی ہتھیلی پہ تم حاضر ہو. جو باہر تشریف فرما ہے وہ بھی توجہ کر رہے ہیں. تم حاضر ہو علی کی ہتھیلی. علی فرماتے پوری کائنات میری ہتھیلی پہ یوں ہے جیسے اخروٹ رکھا ہوا. اب بتاؤ علی کی بارگاہ میں تم حاضر ہو یا علی حاضر ہے؟ تم علی کو حاضر کرتے پھرتے ہو، اتنے بڑے ہو گئے ہو تم. لفظ حاضر ہوتا ہی چھوٹے کے لیے. چھوٹا بڑے کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، بڑا چھوٹے کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہوتا. میں قربان ہو جاؤں، مصلی نماز پہ جا کے کیا کہتا ہے بندہ؟ پروردگار تیری بارگاہ میں حاضر ہوں. بندہ خدا کی بارگاہ میں حاضر ہے. بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ. خدا بندے کی بارگاہ میں حاضر ہے. بولیے کیسا عجیب کانسیپٹ ہے جس پہ 14 صدیاں ہو گئی ہیں بحث ہو رہی ہے. کسی نے سوچا ہی نہیں کہ حاضر ہو کون سکتا ہے. جی رسول حاضر ہے یا نہیں، علی حاضر ہے یا نہیں. کبھی یہ بھی تو سوچو کہ حاضر بڑا ہوتا ہے یا چھوٹا؟ چھوٹے تم ہو، بڑے وہ ہیں. کیا کبھی آپ نے نہیں سنا میدان قیامت میں سب لوگ حاضر ہوں گے؟
کیا کچہری میں آپ نے کبھی نہیں سنا فلاں ابن فلاں حاضر ہو؟ کیا بادشاہ کے دربار کی منادی نہیں سننی فلاں دربار میں حاضر ہو؟ کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ بادشاہ کسی کو ملنے گیا ہو اور وہاں اعلان ہوا ہو کہ بادشاہ سلامت حاضر ہو گئے؟ 14 صدیوں میں ایک لفظ تو تم سمجھ نہیں سکے، علی کو کیا سمجھو؟ تم حاضر ہو، علی کی ہتھیلی پہ تم حاضر۔ کٹ جاتا ہے نیکی کا بدن بغض علی سے، کٹ جاتا ہے نیکی کا بدن بغض علی سے، سمجھو تو یہ اعمال کی گردن پہ چھرا ہے، یہ بغض ولایت بھی عجب مرض ہے شوکت، مر کے بھی نہیں چھوڑتا ڈینگی سے برا۔ دونوں ہاتھ بلند کر کے علی کے بلند نام کا بلند نعرہ باواز بلند ہے علی! توجہ ہے صاحبان بس سمیٹ دی میں نے گفتگو آل محمد آپ کو سلامت رکھیں۔ علی حاضر نہیں ہوتا، حاضر ہم نے ہونا ہے۔ واہ واہ، تم علی کی ہتھیلی پہ حاضر۔ ان بنیادی غلطیوں کی درستگی کی ضرورت ہے۔ آپ نے اسے ہی موضوع بحث بنا لیا۔ ذرا تھوڑا ان بحثوں سے باہر نکل کے ذرا ہیلی کاپٹر ویو تو لیجیے۔ آپ باتیں کیا کر رہے ہیں؟ باتیں حقیقت میں ہیں کیا؟ آپ حاضر و ناظر پہ بحث کر رہے ہیں، یہ سوچے نہیں حاضر ہوتا کون؟ آپ زندہ و مردہ پہ بات کر رہے ہیں، آپ نے کبھی سوچا ہی نہیں کہ زندگی ہوتی کیا ہے؟ آپ نے سوچا ہی نہیں۔ خدا کی قسم یہ جتنی بحثیں ہیں اتنی بیکار ہیں اور اتنی چھوٹی۔ آل محمد بہت بڑے ہیں اور علی وہ ہے جو آل محمد کا بڑا ہے۔ جی آل محمد کا بڑا ہے، آل محمد کا بڑا ہے علی جی، پوری کائنات کے بڑے آل محمد، آل محمد کا بڑا علی جی۔ بس سمجھ دی میں نے گفتگو صاحب، کل یہیں سے بات کا آغاز ہوگا کہ حاضر کیا ہوتا ہے، اور پھر میں آپ کو اہمیت ولایت کوشش کروں گا جہاں تک میری استعداد ہے آپ کے سماعتوں سے آپ کے قلوب میں اتاروں کہ اہمیت ولایت علی کیا۔ اور کل میں نے عرض کیا تھا کہ جو مریض ولایت ہو اسے ضرور ساتھ لائیے اس دارالشفا میں، انشاءاللہ مریض اچھا ہو کے جائے گا، اچھا ہو کے جائے گا، جب واپس پلٹے گا تو انشاءاللہ مرض دور ہوگا۔ اور یہ بھی میں نے کہا تھا میرے پاس چبھتی ہوئی ولایت نہیں ہے، کسی کو تنگ کرنے والی، کسی کو پریشان کرنے والی، کسی کی توہین کرنے والی ایسی ولایت کا پیغام میرے پاس نہیں، میرے پاس محبت سے چھلکتی ہوئی ولایت کا پیغام، ایسی ولایت جو بیگانے کو اپنا بنائے، ایسی نہیں جو اپنے کو گھر سے بھگا دے۔ علی فرماتے ہیں جس شخص نے کسی دوسرے شخص کا عقیدہ خراب کیا میدان قیامت میں اس سے پہلے خراب کرنے والے سے پوچھا جائے۔ اس لیے محتاط رہیے جب علی کی بات ہوتی ہے تو کل خدائی ہمتن گوش ہوتی ہے کہ یہ بندہ کہتا کیا، اس لیے کہ بندے کی زبان سے نکلا ہوا ایک لفظ بھی ضرب کاری بن سکتا ہے، اور علی کی ولایت پہ حملہ ہو جائے تو دین خدا پہ حملہ ہے۔ مجھے بتائیے دین خدا کو کتنا پیار ہوگا اپنے دین سے، اور جو دین خدا ہی کے سر پہ وار کر رہا ہو کیا خدا متوجہ نہیں ہوگا؟ بولیے کیا متوجہ نہیں ہوگا؟ تو خدا کی توجہ رہتی کہ کس نے کہاں کس معیار پہ علی کی ولایت پہ بات کی۔ علی کی ولایت پہ بات کرتے ہوئے ڈریے کہیں تمہاری بات سے مصطفیٰ کو بغض علی کی بو نہ آ جائے۔ یہ بات میں ممبر سے بڑی مرتبہ دہرا چکا ہوں، بڑی مرتبہ، اور ہر مرتبہ مجھے یوں لگتا ہے جیسے بالکل تازہ ہے۔ علی کی ولایت پہ بات کرتے ہوئے ڈرتے رہنا کہیں تمہاری گفتگو سے مصطفیٰ کو بغض علی کی بو نہ آ جائے۔ محمد مصطفیٰ بیٹھے تھے اور کسی جنگ میں علی اور جعفر تیار اکٹھے لڑ رہے تھے،
بس میری رسالت میں کسی نے آگے کہا اللہ کے رسول جعفر طیار نے بڑی عمدہ جنگ کی ہے. رسول نے فرمایا جعفر طیار عمدہ جنگ نہیں کرے گا تو اور کون کرے گا؟ اس نے پھر کہا یا رسول اللہ جعفر طیار نے بڑی عمدہ جنگ کی ہے. رسول نے فرمایا ہاشمی جوان جنگ نہیں کرے گا تو اور کون کرے گا؟ روایت کہتی تیسری مرتبہ اس نے کھڑے ہو کے کہا اللہ کا رسول جعفر طیار نے بڑی عمدہ جنگ کی ہے. بس اس کا یہ کہنا تھا کہ جو پیکر رحمت تھا وہ مرکز جلال الہی بن گیا. رسول نے غضب کی نگاہوں سے دیکھ کے کہا جعفر طیار نے عمدہ جنگ کی ہوگی مگر تیری باتوں سے مجھے علی دشمنی کی بو آ رہی. محتاط رہیے محتاط رہیے. تو جو جانتا ہے کہ اس جنگ میں علی بھی ہے. بار بار جعفر جو مصطفیٰ علی کے مقابلے میں جعفر طیار کی بات برداشت نہیں کر رہا. ہائے 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 ہائے. اس بندے نے غلط تھوڑی کہا تھا. وہ غلط کہا تھا. اسے یہ تھوڑی کہا کہ علی نے اچھی معاذ اللہ جنگ نہیں کی اور جعفر طیار نے اچھی کی. اسے یہ تھوڑی کہا تھا کہ علی سے اچھا لڑے ہیں جعفر طیار. اسے تو علی کی بات ہی نہیں کی. مگر یہ قلب محمد ہے. جعفر طیار کون ہے؟ ابو طالب ہی کا تو بیٹا ہے جس کے ہوتے ہوئے رسول ابو طالب کے بیٹے کی بات برداشت نہیں کرتا. وہ کسی دنیاوی بندے کے بیٹے کی بات برداشت کیسے کرتا؟ یا آل محمد کا بڑا ہے. یا آل محمد کا بڑا ہے. یہ امیر المؤمنین. میں نے ایسے نہیں کہہ دیا آل محمد کا بڑا ہے. خود آل محمد نے کہا ہے یہ ہمارا بڑا ہے. میں قربان ہو جاؤں اس ذات پر جو آل محمد کا بڑا ہے. اس لیے کہ جن پہ بڑائی ختم ہو جائے انہی کو تو آل محمد کہتے ہیں. بلندی بڑائی جن پہ دم توڑ دے وہ آل محمد ہے. تو لائق سلام ہے وہ جو آل محمد کا بڑا ہے. اور پھر وہ لائق سجدہ ہونا چاہیے جو علی کا بڑا ہے. اس بات پہ تو آپ کو زیادہ داد دینی چاہیے. جی توحید. پھر اس کو تو سجدہ ہونا چاہیے. آج کل یہ باتیں بڑی ہو رہی ہیں اور میں خدا کی قسم جہاں بھی اب پیغام یہ ہے اور میں نے اس سال کے لیے اپنے اوپر واجب کر لیا. ویسے میری کوشش ہوتی ہے کہ باتیں یہاں سے ہوں یہاں سے نہ ہوں. یہاں بات کر لی جائے اور وہاں جا کے کہا جائے کہ میں نے تو کی نہیں تھی. جو بات ہو یہاں سے. اور میں نے اس سال میں اپنے اوپر لازم و واجب کر لیا ہے کہ یہ جو دو انتہاؤں میں اٹک گئی ہے تشیع شیعہ حیدر کرار کو بیدار کیا جائے. شیعہ حیدر کرار کو بیدار کیا جائے کہ وہ آنکھیں کھولیں کہ کون کون کھینچ رہا ہے. مخدوم کونین آپ کی معرفت سلامت رکھے. جی کون کیا کہہ رہا ہے اس کی بات کو سنیے سنیے سب کی. قرآن کہتا ہے عقل والے وہ ہیں جو سب کی سنتے ہیں. جو اچھی ہوتی ہے رکھ لیتا ہے. ہم ان میں ہے ہی نہیں جو سب کی نہ سنے. سب کی سنیے. سب کی سنیں گے تو پتہ چلے گا کون کیا کہہ رہا ہے. لیکن آسان ترین طریقہ ہے اپنے عقیدے کو کیلیبریٹ کرنے کا. اپنے عقیدے کی کیلیبریشن اگر کیلیبریشن ہوتی نا مشینوں کی جو مشینیں چل رہی ہوتی ہیں سال بعد ان کی کیلیبریشن ہوتی ہے کہ کہیں پیمانہ ہی نہ بگڑ گیا ہو. جس پیمانے سے آپ تول رہے ہیں اس کا سال بعد اس کی کیلیبریشن ہوتی ہے کہ وہ پیمانہ صحیح بھی ہے یا نہیں. ایسا نہ ہو پیمانہ ہی بگڑ چکا ہو. جب پیمانہ ہی بگڑ چکا ہے تو آپ صحیح تول لیں گے کیا؟ اپنی طرف سے صحیح تولیں گے ہوگا غلط چونکہ پیمانے میں کمی آ چکی. تو جیسے پیمانے کو کیلیبریٹ کرنا ضروری ہے ایسے اپنے عقیدے کو ہر وقت کیلیبریٹ کرنا ضروری ہے. اور عقیدے کی کیلیبریشن کا طریقہ آسان طریقہ آپ کی سماعتوں کو ہدیہ کر رہا ہوں. دونوں انتہاؤں کے کانسیپٹس کو اکٹھا کر لیجیے.
ادھر کی بھی سن لیجئے, ادھر کی بھی سن لیجئے, پھر آپ کو پتہ چلے گا آپ کہاں سٹینڈ کر رہے ہیں. چلیے کل اس کی وضاحت کروں گا, سمیٹ دی میں نے گفتگو. آل محمد آپ کی معرفت سلامت رکھے. عقیدے کی کیلیبریشن ضروری ہے, اور یہ مجلسیں عقیدے ہی کی کیلیبریشن کی جگہ ہے. جہاں جو بھی پڑھے سنیے, آرام سے سنیے. ایک تو ہر پڑھنے والے کو اپنے ذہن میں وہ مقام نہ دے دیجیے کہ بس یہ جو کہے گا وہی حق ہے. پریشان ہو گئے جی؟ میں اپنے خلاف بات کر رہا ہوں, آپ کی اصلاح کے لیے اپنے خلاف بات کر رہا ہوں. ایک تو ہر پڑھنے والے کے بارے میں یہ نظریہ, یہ سوچ, یہ فکر نہ قائم کر لیجئے کہ بس یہ جو کہے گا وہی ٹھیک ہے. یہ جملہ صرف معصوم پہ صادق آتا. کلو عالم حفوہ, جتنا بڑا عالم ہو کہیں نہ کہیں ڈگمگائے گا, کہیں نہ کہیں پھسل سکتا, کہیں نہ کہیں غلط کہہ سکتا. تو ایک تو اس کی گنجائش رکھی. جب آپ مسلسل پوری توجہ سے, انہماک سے اور خلوص سے سنیں گے تو آپ کو خود پتہ چل جائے گا کہ کون کہاں ڈگمگائے. اور اگر آپ نے اسے ایسے ہی مان لیا کہ جو کہتا ہے حق ہے تو وہ ڈگمگائے گا, تو ساتھ آپ بھی ڈگمگائیں. تو انسان بننا چاہیے نا, بھیڑ تو نہیں بننا چاہیے کہ اگر ایک بھیڑ کنویں میں گری ہے تو پچھلی کو بھی گرنا ہے. مجھے امید ہے کہ میں نے کوئی پیغام آپ کی سماعت کو ہدیہ کیا ہے. مل کے صلوات پڑھ لیجئے محمد و آل محمد. مخدومہ کونین آپ کی معرفت سلامت رکھے. سمیٹ میں نے گفتگو. ولایت علی اتنی اہم ہے کہ جو سب سے بڑا مارکہ ہوا ہے جس میں دین خدا کے بدن میں روح پھونکی, جس کا نام کربلا ہے, وہ جس زمین پہ لڑی گئی ہے وہ زمین ولایت ہے. میدان ولایت کی جنگ ہے کربلا. اتنی اہمیت ہے علی کی ولایت کی, اتنی اہمیت ہے. لا الہ الا اللہ کی اتنی اہمیت ہے کہ محمد الرسول اللہ اس پہ قربان ہے. خدا کی قسم, لا الہ الا اللہ دفن ہو جاتا اگر محمد الرسول اللہ نہ ہوتا, اور محمد الرسول اللہ مٹا دیا جاتا اگر علی ولی اللہ نہ ہوتا, اور علی ولی اللہ بھلا دیا جاتا اگر حسین کی قربانی نہ ہوتی, اور زہرا کے بیٹے کو بھی بھلا دیا جاتا اگر زینب کی رضا نہ ہوتی. تو خیر علی الخیر, نور علی نور, ردائے ثانیہ زہرا ہے. پاک بی بی آپ کو سلامت رکھے. مخدومہ عالمیان کسی غم میں آپ کو نہ رلائے. زہرا کلال اللہ کے دین کے لیے. مخدومہ کونین آپ کو سلامت رکھے. زہرا کا بیٹا جن گلیوں میں رسول کے کندھوں پہ بیٹھ کے سواری کیا کرتا تھا, جب حسن مجتبیٰ کا جنازہ رسول اللہ کے روضے کے گرد طواف میں مصروف تھا اور کمانوں میں تیر جڑ چکے تھے, اس وقت زہرا کے لال نے ایک عجیب درد بھرا جملہ کہا, اے مدینہ والو میرے بھائی کو دفن ہو لینے دو, میں حسین وعدہ کرتا ہوں میں تمہارا شہر چھوڑ کے چلا جاؤں. واپس مدینہ لوٹ کے آئے نہ پھر حسین, یا رب کسی غریب کا ایسا سفر نہ ہو. وہ در و دیوار حسرت سے زہرا کا بیٹا دیکھتا ہوا چھوڑ کے چلا گیا. نانا تیرا دین بچ جائے. نانا تو جانتا ہے نا ان در و دیوار سے, ان گلیوں سے حسین کو کتنی محبت ہے. آدھی رات کے وقت زہرا کا لال زنان بنو ہاشم کو لے کے نکلا. سرکار باقر العلوم سے کسی نے پوچھا تھا, مولا آپ کو سب سے زیادہ تکلیف کہاں ہوئی؟ مولا جب اکبر کے سینے میں برچھی لگی فرمایا بڑی تکلیف تھی. مولا جب قاسم کی لاش کے ٹکڑے ہوئے, جملہ اس کے لیے ہے جو گھر سے رونے کی عبادت کرنے آیا ہے. امام نے فرمایا بڑی تکلیف ہوئی. مصائب تو وہی ہے جو آپ روز سنتے ہیں. مولا جب عباس کے بازو کٹے رو کے فرمایا بڑی تکلیف ہوئی. مولا سب سے زیادہ تکلیف
میرے امام نے امامہ اتار دیا اور چہرے پہ ماتم کر کے کہا مجھے سب سے زیادہ تکلیف اس وقت ہوئی جب میرے غریب دادا حسین نے مدینہ چھوڑا. میں دروازے کی اور سے دیکھ رہا تھا، میرا دادا حسین مدینہ کی دیواروں کے بوسے لیتا تھا اور اونچی آواز میں بیٹھ کر کے کہتا تھا نانا تیرا شہر چھوڑنا آسان نہیں ہے. اکثر مومن سوال کرتے ہیں اور میں نے ہمیشہ ایک ہی جواب دیا ہے. اکثر لوگ سوال کرتے ہیں کہ ثانیہ زہرا کا یوم شہادت کون سا ہے، بی بی نے کب دنیا چھوڑی؟ تو میرا ایک ہی جواب ہوتا ہے 28 رجب کی رات. جملہ تو یہ کافی تھا زادارو جو رونے آئے ہو. اس لیے کہ جب حسین ابن علی باہر کرسی پہ تشریف فرما تھے، تاریخ نے لکھا ہے اچانک ایک برقع پوش بی بی جو کچھ عورتوں کے جھرمٹ میں موجود تھی، اس کا دایاں قدم دہلیز کے باہر آیا. عورتوں نے اونچی آواز میں کہا انا للہ و انا الیہ. زہرا کے لال نے تڑپ کے کہا زنان بنو ہاشم یہ آیت تو تب پڑھی جاتی ہے جب کوئی مر جائے. ایک مستور نے آگے بڑھ کے کہا انا ہننا متنا بعد الخروج. کیا زہرا کے بیٹے تو نہیں جانتا اس گھر کی مستورات دہلیز سے نکلتی ہے تو جنازے بن کے نکل. زکی مرحوم نے کہا تھا لاشوں کو رسیوں میں جکڑ کر لیے پھرو، سیدانیاں تو گھر سے نکلتے ہی مر گئے. زہرا کے لال نے مدینہ چھوڑ دیا، زحمت تمام ہو گئی عزاداروں کی. حسین ابن علی مکہ کی سرحد پہ پہنچے. بہت سے حاجی استقبال کے لیے آئے. جو حاجی آتا تھا سلام کرتا تھا، حسین کے ہاتھوں کی طرف دیکھتا تھا اور دیکھ کے کہتا تھا زہرا کے لال تیرا نانا محمد بھی حج کرنے آیا تھا، تیرا بابا علی بھی حج کرنے آیا تھا، تیرا بھائی حسن بھی حج کرنے آیا تھا، تیرا نانا محمد بھی عمدہ قربانیاں لایا تھا، تیرا بابا بھی عمدہ قربانیاں لایا تھا، تیرا بھائی حسن بھی عمدہ قربانیاں لایا تھا. حسین تیرے ہاتھ میں نہ کسی اونٹ کی مہار ہے نہ کسی تنبے کی رسی ہے. حسین تو اپنی قربانیاں نہیں لایا. فنظر یمینا و شمالا. زہرا کے لال نے دائیں بائیں دیکھے گا اے بنی الاکبر، اکبر بیٹا ادھر آ، اے بنی القاسم، قاسم بیٹا ادھر آ. فرمایا دیکھو ایسی قربانیاں نہ میرا نانا محمد لایا نہ میرا بابا علی. اور اگر جی نہ بھرا ہو تو عباس ذرا رباب کی کھوٹی سے میرا اصغر لے آ، دیکھو میرا چشمہ. ماتم حسین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا عبد اللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم یا ابن امیر المومنین، السلام علیکم یا ابن فاطمہ الزہراء سید العالمین، السلام علیکم وعلی جدک محمد مصطفیٰ وعلی ابیک علی مرتضیٰ وامک فاطمہ الزہراء وعلی اخیک حسن مجتبیٰ اولادک طیبین الطاہرین المعصومین والانبیاء علینا معاک، خصوصاً علی فضل عباس بن امیر المومنین وقاسم بن حسن ومسلم بن عقیل وحانی بن عروہ وحبیب بن مظاہر وحر شہید رہائی. السلام علیکم جمیعاً ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا غریب الغرباء، السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکم یا شمس الشموس یا انیس النفوس یا ایھا المدفون برزتوس، السلام علیکم یا سلطان عرب والعجم یا ابو الحسن یا الراضی بالقلب والقدر والقضاء ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتنة الزمان. السلام علیکم یا امام السیوجان، السلام علیکم یا مدر الایمان، السلام علیکم یا شریک القرآن، اجل اللہ تعالی فرجک و ظہورک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیم و حافظم و قائدم و ناصرہ و دلیلم و عینا حتی تسکنہ ارضک طوعا و تمتعہ فیہا طویلا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.